أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين نبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي له الفداء وأرواح العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صلوات پڑھ دیں محمد و علی محمد. اللہم صل علی محمد. خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجایا لا سکیں، ایک مرتبہ پھر ان کی یاد میں مبتلا ہو سکیں. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو خلوص عنایت فرمائے، ہمارے اور ذوی الحقوق کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، ہمارے آقا و مولا کی توجہ ہم سب کو عنایت فرمائے، اور خداوند متعال انشاءاللہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. آپ سب سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیجئے برائے مرحومین سید غلام حسن جعفری، ولد سید محمد جمیل جعفری، سیدہ منور سلطانہ بنت سید محمد تقی کاظمی، ان سب کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے، حضرت آدم سے لے کے تا قیامت تک کے مومنین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. میں نے کل عرض کیا تھا کہ خداوند متعال نے اس دنیا میں جہاں ہمیں بھیجا ہے، یہاں پر ہمارا بلکہ ہر عمل کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ہر چیز جو اس کائنات میں ہے اس کا ایک باطن ہے اور ایک ظاہر ہے. ہمیں خداوند متعال نے ہمارے لیے انبیاء کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ باطن ہمیں سکھلائیں، ہمیں بتائیں کہ خداوند متعال نے کس طرح کا وہ باطن بنایا ہے، وہ باطنی قوانین ہمیں سکھلائیں تاکہ ہم لوگ اپنی زندگی اسی نظام کے مطابق چلا سکیں. نہ فقط وہ اس نظام کے مطابق جسے ہم لوگ اپنی عقلوں سے سیکھ سکتے ہیں، یا بہرحال خود ساختہ نہ ہو، وہ نظام ہمارا بنایا ہوا نہ ہو. خداوند متعال بتائے کہ میں نے اس دنیا کو کیسے بنایا ہے، یہاں پر جو چیزیں ہیں پوری کائنات میں ان کے درمیان میں رابطہ کیسا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کا رابطہ کیسا ہے، کیا کازز کریٹ ہوں گی تو ان کے کیا ایفیکٹس ہوں گے. اگر آپ صدقہ دیں گے تو یہ کاز ہے، اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا. اگر آپ کسی پہ ظلم کریں گے اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا. یہ سارا خداوند متعال نے انبیاء کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، ائمہ علیہ السلام کے ذریعے سے، اولیاء کے ذریعے سے ہمیں سکھلایا ہے. اولیاء اس نظام کو سمجھتے ہیں، اپنی زندگی اسی نظام کے مطابق گزارتے ہیں. آیت اللہ حسن علی نخود کی ایک نہایت بڑے بزرگ اور ولی خدا، ان کی قبر امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ہے. ایک خاتون ان کے پاس آئی اور آ کے کہا کہ میرے بچے کے لیے دعا کریں، ڈر ہے کہ وہ مر جائے گا. انہوں نے تھوڑی دیر توقف کیا، اس کے بعد کہا کہ تمہارا بچہ نہیں بچے گا، وہ مر جائے گا. کہا کیوں ایسا ہے؟
کہا اس لیے کہ تمہارا بچہ قصاب ہے، قصائی ہے، اس نے گائے کے سامنے اس کا بچڑا ذبح کیا ہے، گائے کے سامنے اس کا بچڑا ذبح کیا ہے. یعنی ایک کاز ہے، اس کا ایک افیکٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ افیکٹ کریٹ نہیں ہونا ہے. خوب کیا کنیکشن ہے دو چیزوں کا. یہ خداوند متعال نے اس دنیا کو اس طرح سے بنایا. صدقہ دیں گے تو عمر بڑھ جائے گی، رحم سے، اپنے رشتہ داروں سے جن سے خونی رشتہ ہے ان سے ملیں گے تو عمر طولانی ہوگی، گھر میں برکت ہوگی. یہ ساری چیزیں یہ حقیقی قوانین ہیں، یعنی ریالٹیز ہیں، اہل بیت نے ہمیں سکھلائی ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کہا من حاول امرا بمعصیت اللہ کان افوت لما یرجو و اسرع لما یخاف. مفہوم روایت یہ ہے، مضمون روایت، کہ اگر معصیت کے ذریعے سے کوئی بھی کسی ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو نتیجتاً وہ جس چیز سے بچنا چاہ رہا تھا اسی میں مبتلا ہو جائے گا، جس چیز کو حاصل کرنا چاہ رہا تھا اس سے دور ہو جائے گا. یہ ایک باطنی قانون ہے. اہل بیت ہمیں باطنی قانون سکھا رہے ہیں. معصیت کے ذریعے سے اگر تم نے کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کی تم اس چیز سے دور ہو جاؤ گے. فرض کریں معصیت، جھوٹ بول کے میں پیسہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. میں تو دیکھتا ہوں بھائی کتنے ہی لوگ جھوٹ بول کے پیسہ حاصل کر رہے ہیں. تو پھر امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا امام نے غلط کہا ہے؟ ممکن نہیں ہے کہ امام غلط کہہ لیں. پھر جو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ پیسہ خود سے ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. پیسہ خود سے ہمارا ہدف نہیں ہوتا ہے. ہمارے ذہن میں اس طرح سے بات آئی ہے، معاشرے کی وجہ سے، وہ بعض اوقات غیر عقل مند لوگوں کی وجہ سے یہ بات ہمارے ذہن میں آئی ہے کہ پیسہ آ جائے گا تو اس کے بعد میری زندگی میں سکون آ جائے گا. یہ مجھے سمجھ میں آ گئی، کسی طرح سے غلط سمجھ میں آئی. پیسے سے سکون نہیں ملتا ہے. خوب خصوصاً اس پیسے سے جو راہ خدا کے میں خرچ کرنے کے لیے حاصل ہی نہ کیا گیا ہو، اپنی ذات کے لیے حاصل کیا گیا ہو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پیسے سے سکون آئے گا اس لیے جھوٹ بول کے پیسہ کمایا. امام کیا کہہ رہے ہیں کہ جو یہ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ اسے نہیں ملے گا. یعنی کیا؟ یعنی اس کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا. پیسہ بالکل آ جائے گا لیکن سکون نہیں آئے گا. یا ممکن ہے کہ یہ سوچ رہا ہو کہ جھوٹ بولنے سے اس نے مثلاً 1 لاکھ روپے کما لیا لیکن اسے نہیں پتا ہے کہ 1 دن بعد نہیں 1 سال بعد اسے نقصان ہوگا، اس کے 10 لاکھ ضائع ہوں گے. ایک کاز ہے جو کریٹ ہوئی ہے، اس کا ایک ایفیکٹ ہے. میرا نہ دیکھ سکنا دلیل نہیں ہے اس بات پہ کہ وہ سسٹم نہیں چل رہا ہے. مجھے دین سیکھنا چاہیے. کیوں؟ تاکہ میں وہ سسٹم سیکھوں، اس کی طرف توجہ کر لوں، پھر اپنی زندگی اس کے مطابق گزاروں، پھر اپنی زندگی اپنی عقل سے نہ گزاروں، پھر اس کے حکمتوں کے مطابق گزاروں جس نے مجھے بنایا. خیر، اس میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہ موضوع اس قدر وسیع ہے کہ بہت زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال 2 دن سے مناسبت رکھتا ہوا بیان ہونا چاہیے. پھر میں نے یہ بیان کیا کہ خوب تمام تر ان چیزوں کی طرف توجہ ہونے کے بعد مجھے یہ جان لینا چاہیے کہ میں اس ہدف میں تب تک چل سکتا ہوں اور اس جرنی میں، اس سفر میں تب تک گامزن رہوں گا جب تک میں یاد خدا میں مبتلا رہوں. یہ سیکھ لینا کافی نہیں ہوگا کہ خدا نے باطنی نظام کیا بنایا ہے. قرآن کی آیات میں نے یاد کر لیں، سیکھ لیں، اہل بیت کی میں نے احادیث سے سیکھ لیا، کتابیں پڑھ لی بہت سی، لیکن جب تک میں اٹینٹیو نہیں رہوں گا، ذکر کی حالت میں نہیں رہوں گا، وہ علم مجھے فائدہ نہیں دے گا، وہ علم مجھے سیدھے رستے پہ نہیں رکھے گا. لہٰذا کیا کرنا ہوتا ہے؟ میں نے ہر بار میں نے کوشش کرنی ہوتی کہ یاد خدا میں مبتلا رہوں، یاد خدا میں مشغول رہوں، یاد اہل بیت میں. خدا نے اس کے لیے کیا کیا؟ یہ مجھے پریکٹس کروانے کے لیے خدا نے مختلف عبادتیں رکھ دی. 5 مرتبہ اگر کوئی شخص دن میں کم سے کم 5 واجب نمازوں کے لیے 5 مرتبہ اگر یاد خدا میں مشغول رہنے کی پریکٹس کرے تو وہ پریکٹس اس کی صرف نمازوں تک باقی نہیں رہے گی، اس کے باہر بھی وہ یاد خدا میں رہے گا. یونیورسٹی میں ہوگا، انٹرنیٹ پہ ہوگا، موبائل پہ ہوگا، بازار میں ہوگا جہاں نامحرم ہے، وہاں پر بھی یہ توجہ سے رہے گا. تو یہ توجہ اتنی اہم چیز ہے کہ تمام عبادتوں کی روح ہے. اگر عبادت اس ایک توجہ سے نکل جائے، یعنی عبادت میں یہ توجہ نہ ہو، وہ فقط جسم باقی رہ جاتا ہے، عبادت کا روح نہیں ہوتی ہے. جب روح نہیں ہوتی ہے تو اس عبادت کا جو اثر تھا وہ ویسا نہیں رہتا، وہ اثر ضعیف ہو جاتا ہے. بس خدا نے کیا کہا؟
اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد میں مبتلا ہونے کے لیے نماز پڑھو. اگر یہ پریکٹس کرتا رہوں، یاد خدا میں رہوں، گناہ نہیں کروں گا، اپنے ہدف کی طرف بڑھتا رہوں گا. اولیاء اللہ کیوں گناہ نہیں کرتے؟ اہل بیت کیوں گناہ نہیں کرتے تھے؟ ایسا نہیں تھا کہ نہیں کر سکتے تھے. دیکھیں ایک مرتبہ پھر ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. ایک اور درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام. معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے بھی کہ بہرحال درمیان میں انٹرپشن ہوئی اور دیر سے آنے کے لیے بھی معذرت کرنی چاہیے تھی جو شروع میں بھول گیا. بہرحال آپ لوگ اپنی بزرگواری سے درگزر فرمائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ روح عبادات یہ ہے کہ میں خداوند متعال کے ساتھ کنیکشن پیدا کر لوں، اس کے ساتھ جڑ جاؤں. آپ نے دیکھا جس طرح سے یہ موبائل ابھی مجھے ڈسٹریکٹ کر گیا، اس طرح سے یہ دنیا ڈسٹریکٹ کرتی ہے. اس دنیا میں ہر چیز مجھے اس یاد سے ہٹائے گی. ہر چیز، جتنی مرتبہ میں توجہ کروں گا دنیا کی طرف، اتنی مرتبہ اگر یہ شدت سے توجہ کی، اتنی مرتبہ میں خدا سے کٹوں گا. خدا نے مجھے پریکٹس بتائی ہے. خدا نے کہا میں تمہیں اسی دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں طریقہ بتاتا ہوں کس طرح سے ہمیشہ میرے سے جڑے رہو. وہ عبادتیں جو اس نے مجھ پہ واجب قرار دے دی، احسان ہے اس کا. اس نے میرے سے نماز کے بارے میں اس طرح سے بات کی کہ مجھے لسان وجوب سمجھ میں آئی. یعنی خدا کہہ رہا تھا دیکھو اتنا زیادہ فائدہ ہے اس میں کہ اسے مس نہیں کرنا. ہم لوگ نماز کو سمجھتے ہیں کہ نماز ایک رسپانسبلٹی، ایک بوجھ ہمارے کندھوں پہ آ گیا ہے، جلدی سے کسی طرح سے اسے اتار دوں. نہیں، حقیقت میں یہ ہے، یہ رہبر معظم نے بھی کہا اور آیت اللہ جواد ملکی تبریزی بہت بڑے عارف، انہوں نے بھی کہا خداوند متعال کا احسان ہے. اتنا زیادہ فائدہ تھا نماز میں کہ خدا نے جب ہمارے سے نماز کے بارے میں بات کی تو اس کا لہجہ یہ تھا کہ اسے چھوڑنا جائز نہیں ہے. اتنا فائدہ ہے کہ کچھ بھی چھوڑ دو، اسے نہ چھوڑنا. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ٹیچر اپنی کلاس میں بچوں سے کہتا ہے فلاں فلاں چیپٹر سارے بڑے اہم ہیں، لیکن یہ والا چیپٹر جو ہے نا یہ تمہیں ساری عمر تمہیں فائدہ دے گا، یہ نہ چھوڑنا، اس سے سوال کروں گا میں، یہ اچھی طرح سے تمہیں یاد ہونا چاہیے، اسے چھوڑنے کی اجازت نہیں دوں گا. خداوند متعال نے کہا اتنا فائدہ ہے اس میں کہ اسے نہ چھوڑنا، اسے چھوڑنا جائز نہیں ہے. یعنی اس کے ذریعے سے میں یاد خدا میں مبتلا ہو سکتا ہوں. جب تک یاد خدا میں رہوں گا گناہوں سے دور رہوں گا، اپنے ہدف میں بڑھتا رہوں گا. پھر میں نے کیا کہا کہ یہ جو یاد خدا ہے یہ بعض اوقات انسان زبان سے انجام دیتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ دل کا کام ہے کہ یاد خدا میں رہے. ایک تیسرا مرتبہ ہے ذکر کا، جسے کہتے ہیں ذکر لفظی، میں نے کلرز کیا، ذکر قلبی کلرز کیا. ایک مرتبہ ہے یا منزلت ہے ذکر کی جسے کہتے ہیں ذکر عملی. ذکر عملی کا مطلب یہ ہے کہ میں عمل انجام دیتے وقت یاد خدا میں مبتلا رہوں. سڑک پہ چل رہا ہوں، نامحرم سامنے سے آ رہی ہے یا موبائل ہے ہاتھ میں، انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں، اس طرح سے عمل کروں کہ یاد خدا سے غافل نہ ہوں. خدا نے کہا دیکھو فلاں چیز تو میں دیکھوں. خدا نے کہا فلاں چیز دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ دیکھوں. آیت اللہ بہجت سے کسی نے آ کے کہا مجھے کوئی ذکر دیجئے، انہوں نے کہا سب سے بلند ترین ذکر یہ ذکر عملی ہے. جانتے بوجھتے عالماً عامداً انسان گناہ چھوڑ دے، یہ سب سے بلند درجے کا ذکر ہے، سب سے بلند درجے کا ذکر. اگر یہ میں کروں تو سب سے بلند درجے کا ذکر بجا لا رہا ہوں. ایک شخص کو دیکھا، ایک ولی خدا نے بازار میں چل رہا تھا، دیکھا مختلف لوگ چل رہے ہیں اور ہر ایک شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے جو اسے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک جوان آ رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بھی شیطان ہے. جوان کے سامنے سے ایک نامحرم آ رہی ہے. یہ ایک مرتبہ اپنی نظریں یہ کہہ کے جھکا لیتا ہے کہ یا حسین ابن علی. مولا کو یاد کرتا ہے، یعنی ذکر کی کیفیت میں آتا ہے، نظریں جھکا لیتا ہے. اس ولی خدا نے کہا میں نے دیکھا گویا کسی نے اس شیطان کو پکڑ کے دیوار پہ دے مارا ہو. ذکر کی کیفیت یہ کام کرتی ہے. اگر آپ مجھ سے اہل بیت کے عالی ترین فضائل کے بارے میں پوچھیں تو میں جن فضائل کو شمار کرنے کی کوشش کروں، ہماری کیا اوقات ہے، ہم اہل بیت کے کیا فضائل جانتے ہیں، ہمیں کیا پتہ. بقول بعض علماء کے آیت اللہ جوادی عاملی کے ایک عالم دین سے میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا یہ عالم مادہ بہت پست ہے اس چیز سے کہ علی کے فضائل کو تحمل کر سکے. مولا کے فضائل یہاں پر پوری طرح آ ہی نہیں سکتے ہیں.
جلوہ ہی نہیں کر سکتے ہیں. تو لیکن پھر بھی وہ جو ہماری عقلوں میں، اس لیے کہ خداوند متعال نے ہمیں کہا ہے کہ ہم ان کے فضائل کو درک کرنے کی کوشش کریں، وہ جو ہماری عقلوں میں آتا ہے، اگر بہت بڑی فضیلت بہرحال فضائل میں سے شمار کرنی ہو تو کیا ہے کہ اہل بیت ہمیشہ یاد خدا میں رہتے تھے، ہمیشہ لمحے بھر کے لیے یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے تھے. دیکھیں باقیوں کے فضائل کسی اور کے اہل بیت کا اور کسی اور کا کوئی مقایسہ نہیں ہے. ظلم ہے اہل بیت پہ اگر ہم اہل بیت کا مقایسہ کسی سے بھی کریں. اہل بیت کا مقایسہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا ہے. باقیوں کے فضائل یہ ہیں کہ فلاں کام کر دیا، فلاں ادارہ بنا دیا، فلاں چیز کر دی، فلاں چیز کر دی، فلاں چیز. ہم لوگوں کے یہی فضائل ہوتے ہیں نا عام طور سے. فرض کریں معاشرے میں آپ دیکھیں دو لوگ ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں. ایک ہے ولی خدا اور ایک ہے میری طرح کا ایک عام آدمی، ہم لوگوں کی طرح کا ایک عام آدمی. آپ ایک عام آدمی کے بارے میں فضائل گننا شروع کریں تو کہیں گے انہوں نے فلاں بلڈنگ بنائی ہے، انہوں نے فلاں جگہ بنائی ہے، انہوں نے فلاں کام کیا ہے، ایک فلاں کام کیا. یہ فضائل کھجا اور اس ولی خدا کے فضائل کھجا. اس کی معرفت خدا کی نسبت بہت بلند ہے، اس کی روح بڑی ہے، اس کے یہ کام ہیں جو عام طور سے کوئی بھی کر سکتا ہے. دو چیزوں میں فرق ہے. اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اگر شمار کرنا چاہیں، اعلیٰ ترین فضائل میں سے یہ فضیلت ہے کہ وہ اہل ذکر ہیں. خدا نے کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر ایک چیز کو نہ جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر کا عالی ترین مصداق کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام. اہل بیت علیہ السلام. اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں اس کے مصداق. وہ ولی خدا جو ہمیشہ یاد خدا میں رہتا ہے وہ بھی اہل ذکر ہوگا، لیکن ائمہ کی طرح کوئی اہل ذکر نہیں ہے. اس رتبے کا ذکر کسی نے بجا نہیں دیا، کوئی بجا نہیں لایا ہے. نہایت عالی ترین رتبے کا ذکر ہے ان کا، اور نہایت شدت کے ساتھ یاد خدا میں مبتلا رہتے تھے. اتنی شدت سے یاد خدا میں مبتلا رہتے تھے کہ اگر پاؤں میں تیر لگا ہو اور کھینچنا چاہیں تو درد ہوتی ہو. امام حسن کہیں میرے بابا نماز میں جائیں گے، کھینچ لینا کچھ پتہ نہیں چلے گا. تصور کریں اتنا شدید ہے وہ ذکر اور اتنی شدت سے وہ توجہ کر رہے ہیں خدا کی طرف کہ اپنے ہی جسم سے غافل ہو گئے. اپنے ہی جسم کی طرف توجہ ہی نہیں رہی. یعنی پہلے درد ہو رہا تھا لیکن اب نماز میں گئے ہیں تو وہی درد نہیں محسوس ہو رہا. اتنی شدت سے خدا کی طرف توجہ ہو جائے. آپ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے. کسی نے پوچھا امام زین العابدین علیہ السلام سے کہ آپ کے بابا کو کتنی تکلیف ہوئی تھی عاشور کے دن؟ بہت زخم لگے تھے. کہا جتنا سوئی چبھنے کی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بدن کی طرف توجہ نہیں تھی، پوری توجہ پروردگار کی طرف تھی. پوری توجہ پروردگار کی طرف تھی. امام کے اصحاب بھی اہل ذکر تھے، یاد خدا میں مبتلا تھے. یا اہل ذکر تھے یعنی یاد خدا میں، یا یاد امام میں رہتے تھے. میں صحابی کے بارے میں دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، شہید ہونے والے تھے، ابھی جسم میں کچھ رمق باقی تھی، انہیں اٹھا کے لایا گیا تو امام حسین علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے تھے ان کے سرہانے، اور ایک اور صحابی بھی کھڑے تھے. وہ جو دوسرے صحابی کھڑے تھے انہوں نے ان سے خطاب کیا، کہا کہ ابھی تم شہید ہو جاؤ گے، اس کے بعد میں نے بھی شہید ہونا ہے. امام بتا چکے تھے اگر میں نے شہید نہ ہونا ہوتا تو میں تم سے تمہاری وصیت پوچھتا. دیکھا کہ ہونٹ ہل رہے ہیں. ایک مرتبہ کان قریب لے کے گئے تو کہہ رہے تھے اوسی کا بہذا، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا. یہ جسم سے خون بہ رہا ہو، پیاس کی شدت ہو، اپنی طرف توجہ نہ ہو، اپنے بچوں کی طرف توجہ نہ ہو، توجہ حسین کی طرف ہو. یاد امام حسین میں غرق لوگ تھے، یہ یاد خدا میں غرق لوگ تھے. امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا عاشور کی شب کہ یہ جانتا ہے کہ مجھے خدا کی تلاوت کرنا اور خدا کی نماز پڑھنا اس سے مجھے عشق اور محبت ہے. شب عاشور یہ انجام دینا چاہتا ہوں. بہرحال اہل بیت علیہ السلام کے اگر عالی ترین فضائل شمار کرنا چاہیں تو ایک یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. لیکن آپ اگر توجہ کریں، عجیب نہیں ہے اگر کسی کو ایک بات کا علم نہ ہو تو کس سے پوچھنا چاہیے؟ اہل علم سے. ایسا ہی ہے، اگر ایک بات کا علم نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟
اہل علم سے پوچھنا چاہیے خدا تو نے یہ کیوں نہیں کہا فاسألوا اہل العلم ان کنتم لا تعلمون. کہنا تو یہ چاہیے تھا. بہرحال اپنی عقلوں سے ہم سوچیں تو خدا کو یہ کہنا چاہیے تھا العیاذ باللہ. نہیں، جو خدا نے کہا وہی ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے ایک شخص اہل علم بھی ہو اور اہل غفلت بھی ہو. میں نے شروع میں کہا کہ علم سے انسان کی زندگی نہیں بنتی ہے، علم کے مطابق عمل کرنے سے بنتی ہے. یعنی یہ کہ یاد خدا میں باقی رہے تو اس علم پر عمل کرے گا. بہت سے لوگ دعویٰ کر سکتے تھے اگر خدا کہہ دیتا فاسألوا اہل العلم ان کنتم لا تعلمون، تو بہت سے ایسے ہوتے جو اہل ذکر نہ ہوتے، اہل علم ہوتے. وہ کہتے خدا نے کہا ہے ہم سے آ کے بات کرو. خدا نے رستہ روک دیا. خدا نے کہا نہیں، تمہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جب کبھی بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو ان سے پوچھنا جو میری یاد میں مبتلا رہتے ہیں، ہمیشہ یاد خدا میں رہتے ہیں. اس قدر شدت سے کہ ہونٹوں پہ پیاس ہو، بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ چکے ہوں، شہید ہوتے دیکھ چکے ہوں، اور پھر بھی ظالم سر اتارنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہو تو دیکھے کہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں. قریب جائے تو دیکھیں حسین کہہ رہے ہیں لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. اس لمحے بھی یاد خدا میں مبتلا ہیں، اس لمحے بھی یاد خدا میں ہیں. بس یہ اعلیٰ ترین فضیلت ہے، یا فضائل میں سے ایک نہایت بلند فضیلت ہے کہ یاد خدا میں رہنا. جب تک کوئی شخص یاد خدا میں رہے گناہ نہیں کرے گا. یہ صرف ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، شاید دلیلیں جو پیش کرنا چاہتا ہوں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کا تعارف جب قرآن میں کروایا خداوند متعال نے کیا کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. کچھ گھر ایسے ہیں جنہیں بلندی عطا کی گئی ہے، بلندی دی گئی ہے. بلندی ان کی دیواروں کو نہیں دی گئی، گھروں کی دیواریں بلند نہیں ہیں، اصحاب گھر بلند ہیں. یعنی گھر میں رہنے والا مکین، مکان میں بلندی نہیں ہے، مکین کی منزلت بلند ہے. وہ گھر میں رہنے والا بلندی کا حامل ہے، بہت بلند درجے کا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ایسے گھر ہیں جنہیں خداوند متعال نے بلند رکھا ہے. یعنی وہاں کی جو شخصیات ہیں وہاں رہنے والی وہ بلند شخصیات ہیں، معمولی شخصیات نہیں. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اسی گھر کا بیان کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا نے اجازت دی ہے کہ اس گھر میں خدا کا ذکر بجا لایا جائے. خدا کا ذکر یہاں پر بجا لایا جائے. معلوم ہوا یہ ایسے لوگ ہیں جو خدا کا ذکر اس طرح سے بجا لاتے ہیں جیسا خدا چاہتا ہے. تبھی تو خدا کہہ رہا ہے میں راضی ہوں اس بات پہ کہ یہ میرا ذکر بجا لائیں. فرشتوں کی جب بھی ذکر ہوا ہے، فرشتوں کا کہ وہ خدا کی حمد بجا لاتے ہیں تو فوراً تسبیح کا ذکر ہوا ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، خدایا ہم وہ ہیں جو تیری تسبیح کرتے ہیں حمد کے ذریعے سے. یعنی جب خدا کی حمد فرشتوں نے بجا لائی ہے خدا نے تسبیح کا ذکر کیا. یعنی وہ جو فرشتوں نے بھی انجام دیا ہے خدا ویسا نہیں ہے. یعنی خدا اس تسبیح پہ بھی یہ نہیں ہے کہ خدا کا ویسی توصیف کی ہے جیسی کرنی چاہیے تھی. فقط مخلصین ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں خدا نے کہا ہے کہ ان کے بیان کے ہوئے وصف پہ میں راضی ہوں. ان کا جو انہوں نے جو بیان کیا ہے، یہ جس طرح سے حمد بجا لاتے ہیں میں اس پہ راضی ہوں. یا خود خداوند متعال نے یہ کام کیا ہے یا ان لوگوں نے جنہیں خدا نے خود سکھلایا ہے، ان لوگوں نے. خیر، ایسی ہستیاں جنہیں ذکر کرنے کی اجازت دی. معلوم ہوا یہ ہستیاں وہ ہیں جن کا ذکر اس درجے کا تھا کہ خدا راضی ہو. ذکر اس درجے کا تھا. فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. صبح و شام یہاں پہ تسبیح ہوتی ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. پھر سے ذکر خدا. یہ اس گھر میں ایسے لوگ رہتے ہیں جنہیں نہ تجارت خدا کی یاد سے غافل کرتی ہے نہ ہی خرید و فروخت. کوئی چیز نہیں ہے جو یاد خدا سے غافل کرتی ہو. یہ ہمیشہ یاد خدا میں رہتے. بعض لوگ وہ تھے جو رسول کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، سنا آواز آئی کہ قافلہ پہنچ گیا ہے، تجارت کی غرض سے پیچھے سے چلے گئے، چھوڑ کر چلے گئے. لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ہیں جنہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، نہ خرید و فروخت
اور نہ ہی تجارت، انہیں کوئی بھی چیز غافل نہیں کرتی ہے، ہمیشہ یاد خدا میں رہتے ہیں۔ دیکھا صحابی نے امام علی علیہ السلام صفین میں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب مولا اس قدر شدید جنگ ہو رہی ہے اور اب بار بار نظریں اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ کہا انتظار کر رہا ہوں کہ جیسے ہی زوال کا وقت ہو میں نماز میں مشغول ہو جاؤں، تیر چل رہے ہوں، تلواریں چل رہی ہوں، علی کی توجہ خدا کی طرف ہے، کسی لمحے میں خدا سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ جب رسول خدا نے یہ آیت فی بیوت ناظرین اللہ اصحاب کے سامنے پڑھی تو اصحاب نے پوچھا اے رسول خدا یہ کون سے گھر ہیں؟ تو رسول پاک نے جواب دیا بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہیں، جہاں پر خداوند متعال نے اجازت دی ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے اور ان لوگوں کو بلند مقامات عطا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، انہوں نے عجیب سوال کیا، رسول سے پوچھا کون سے گھر ہیں؟ کہا بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر۔ حضرت ابو بکر نے کہا اے رسول خدا یہ علی و فاطمہ کا گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے؟ رسول خدا نے کہا بل من اعظمھا، ان بلند گھروں میں سے بھی عظیم ترین گھروں میں سے ہے۔ ان بلند گھروں میں سے بھی عظیم ترین گھروں میں سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے ذہن میں یہ کیوں آیا کہ یہ سوال کریں کہ جناب امیر کا گھر اور جناب زہرا کا گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے یا نہیں؟ کوئی بھی قائل نہیں تھا، نہ اس زمانے میں نہ آج، کہ جناب امیر نبی ہیں یا جناب زہرا سلام اللہ علیہ نبی ہیں، کوئی بھی قائل نہیں تھا۔ جب رسول نے کہہ دیا کہ بھائی یہ نبیوں کے گھروں کی بات ہو رہی ہے تو پھر سوال کیوں کیا؟ میرا ذہن اس طرح سے سوچتا ہے، شاید سوچا ہو کہ ہم نے نبی ہی سے سنا ہے کہ اگر انبیاء کے اوصاف کسی نے یکجا دیکھنے ہو تو علی کی ذات کو دیکھ لے، تو اگر نبی کا یہ وصف ہے کہ وہ یاد خدا میں رہتا ہے، ذرا پوچھوں تو یہ نبی کے بعد علی کا وصف بھی ہے یا نہیں ہے؟ رسول نے کہا نہیں، نبی کے علاوہ یہ کسی اور کا بھی وہی وصف ہے۔ آپ نے حدیث اشباہ یا حدیث شباہت سن رکھی ہوگی، فرمایا اگر کوئی آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہتا ہو، نوح کو ان کے تقوی میں دیکھنا چاہتا ہو، ابراہیم کو ان کے حلم میں دیکھنا چاہتا ہو، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھنا چاہتا ہو، ان سب ہستیوں کو اگر دیکھنا ہو، یہ تمام اوصاف کسی نے یکجا دیکھنے ہو تو علی کی ذات کو دیکھ لے۔ فارسی میں کیا خوبصورت مصرع ہے وہ، آنچ خوبان ہمیں دارند تو یک جا داری یا تو تنہا داری۔ وہ جو اچھے لوگوں میں جا بجا مختلف لوگوں میں مختلف صفات ہیں، کسی نے یکجا دیکھنی ہو تو تجھے دیکھ لے۔ علی میں تنہا، علی میں وہ تمام تر صفات ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ یہ عظیم ترین ان گھروں میں سے ہے جہاں پر یاد خدا ہوتی ہے، جہاں خدا کی یاد میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ تنہا یہ ایک ایسی عبادت ہے، یاد خدا، یاد اہل بیت، تنہا یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے خداوند متعال نے کوئی حد معین نہیں کی ہے۔ ہر عبادت کی ایک حد ہے۔ نماز کتنی واجب ہیں؟ 5۔ نماز آیات وغیرہ کے علاوہ، نماز نظر کے علاوہ کتنی ہیں؟ 5۔ کتنے ٹائم پہ؟ مخصوص اوقات میں۔ حج ایک مرتبہ واجب ہے، خود سے اگر نظر سے واجب نہ ہوا ہو یا نیابت سے نہ ہو، ایک مرتبہ واجب ہے۔ باقی عبادتیں، روزہ 30 دن روزہ رکھنا ہے صرف ایک مہینے کے لیے۔ ساری عبادتوں کی ایک مقدار ہے، خدا نے اس ایک عبادت کے لیے، ذکر کے لیے کوئی مقدار نہیں رکھی، کوئی وقت بھی نہیں رکھا۔ کہا اذکر اللہ ذکرن کثیرا، جتنا زیادہ یاد رکھ سکتے ہو اتنا زیادہ یاد رکھو، جتنا زیادہ اس یاد میں مبتلا رہ سکتے ہو اتنا زیادہ اس یاد میں رہو۔ اگر نہ رہیں تو کیا ہوگا؟ خود خدا بڑی اہمیت ہو گئی۔ اگر میں یاد خدا سے غافل ہو جاؤں تو خود خدا نے کچھ کہا ہے، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ کوئی یاد خدا سے غافل ہو تو اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہو جائے گا جو اس کا رستہ روک لے گا، ہدایت سے گمراہ کر دے گا اس کو۔
اگر یاد خدا سے غافل ہو جائیں. ایک جگہ پہ ہے فَلَهُمْ مَعِيشَةً ضَنْقًا. ایک درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام. فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری یاد سے غافل ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اسے زندگی میں تنگی ملے گی، اس کو زندگی میں سختی ملے گی. یاد خدا میں مبتلا رہنا یہ خود جنت ہے. یاد خدا میں مبتلا ہونا یہ خود جنت ہے. آپ جتنی دیر مجلس میں یاد امام حسین علیہ السلام میں رہتے ہیں، خصوصاً اگر آپ کا کنیکشن ہو جائے، خصوصاً مصائب کے وقت میں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ ایک خاص اطمینان کی کیفیت محسوس کریں. حرم جاتے ہیں تو کیوں ہمارے یہ چانسز بڑھ جاتے ہیں اس کنیکشن کے؟ ہم اپنے آپ کو مختلف چیزوں سے کاٹ کے حرم جا رہے ہوتے ہیں. موبائل باہر چھوڑ کے گئے، بچے وغیرہ نہیں ہیں، یا اگر ہیں بھی تو توجہ ذہنی طور پہ آمادگی ہوتی ہے کہ میری پوری توجہ ادھر ہو جائے. اگر حرم بھی چلے جائیں اور اپنے آپ کو کاٹ کے نہ جا رہے ہوں تو کنیکشن نہیں ہو پاتا بہت سے اوقات میں. لیکن اگر حرم میں یہ کیفیت حاصل ہو جائے، یا دعا پڑھتے وقت یہ کیفیت حاصل ہو جائے، یا نماز میں حاصل ہو جائے، وہ کیفیت جنت ہے. جنت ہے وہ کیفیت. انسان کی روح سکون محسوس کر رہی ہوتی ہے. یہ جو جنت کا ہم نے کانسیپٹ بنا رکھا ہے نا، کہ ایک جگہ جائیں گے جہاں پر ہنی واٹر ہوگا اور پتہ نہیں کیا نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور حور و غلمان ہوں گے، اور پھل اور یہ ساری چیزیں ہوں گی، یہ درست ہے، ملے گا، یہ سب کچھ ملے گا. لیکن سب کو یہ چاہیے ہی نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ سب کی جنت اسی طرح کی ہوگی. ہر بندے کی جنت مختلف ہوگی. جس کو اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ایسی چیز کی طرف رغبت نہ ہو، وہ اس دنیا میں کیا یہ مانگ رہا ہوگا؟ وہ یہ تو نہیں مانگ رہا ہوگا. اسے یہ دے دی جائے تو وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اسے. فرض کریں ایک شخص ایسا ہو جسے اس دنیا میں رہتے ہوئے مال و دولت نہ چاہیے ہو، اسے آخرت میں بہت زیادہ مال و دولت دے دیں تو وہ کہے گا مجھے جنت ملی ہے. مثلاً آغا مقدس اردبیلی، انہوں نے ڈول الٹایا، کنویں میں باہر نکالا تو ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا، واپس الٹا دیا. پھر ڈول ڈالا، پھر نکالا، ہیرے جواہرات سے بھرا تھا، پھر واپس الٹا دیا. اس کے بعد شاید گریہ کرنا شروع ہو گئے، خدا سے بات کی، کہا خدایا مجھے تو یہ نہیں چاہیے، مجھے تھوڑا سا پانی چاہیے، تہجد کا وقت گزر رہا ہے. اس شخص کو اگر آئندہ آخرت میں ہیرے جواہرات دے دیں تو یہ جنت ہوگی؟ نہیں. ان کی جنت یہ ہوگی یہ وہاں پر بھی خدا سے باتیں کرتے ہوں، یہ وہاں پر بھی یاد خدا میں رہتے ہوں. لہٰذا ہماری جنتیں بھی اسی طرح سے ہوں گی. کسی نے آ کے حضرت فضہ سے کہا فضہ آپ نے اہل بیت کی بڑی خدمت کی ہے، آپ نے جنت کما لی. حضرت فضہ نے کہا کہ اتنا عرصہ رسول کی صحبت میں رہے تمہیں پتہ نہ چل سکا میں جنت میں ہوں. میں جنت میں ہوں. کیا مطلب ہے میں جنت میں ہوں؟ جہاں صبح و شام اہل بیت کی زیارت ہوتی ہو. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر ایک ہمیں موقع ملے امام زمانہ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنے کا، آپ بتائیں اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے؟ کوئی اور چیز چاہیے؟ کچھ اور نہیں چاہیے. ذکر کی اگر مجھے اہمیت پتہ چل جائے اور میں یاد خدا میں رہتا ہوں کسی لمحے میں ساری دنیا دے دوں اس ایک لمحے کے لیے. وہ میری جنت ہے جہاں پر میں خدا سے بات کر رہا ہوں اور وہ میری بات سن رہا ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، فرض کریں کسی کو ہم میں سے اجازت ملے رہبر معظم سے بات کرنے کی، ولی خدا سے بات کر رہے ہیں، آغا سیستانی سے بات کرنے کی اجازت ملے، آغا بہجت سے بات کرنے کی اجازت ملے، کتنا انسان ایک تو یہ محسوس کرے گا کہ ہیبت ہوگی، الفاظ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے، زبان سے بات نہیں نکل رہی ہوگی، دل میں خوشی کی کیفیت بھی ہوگی کہ یہ میری بات سن رہے ہیں. اگر مجھے سمجھ آ جائے میرا خدا میری بات سن رہا ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں، وہ میری بات سن رہا ہے، کتنی خوبصورت کیفیت ہوگی ہے. یہ کیفیت پیسوں سے نہیں حاصل ہو سکتی.
یہ کیفیت، ایسی کیفیت کو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جنت ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ جنت کی کیفیت، جنت کا مزہ چکھ رہا ہوں گا، بالکل اسی طرح جس طرح سے مجلس میں امام حسین علیہ السلام کی یاد میں غرق ہوتا ہوں اور پھر گریہ کرتا ہوں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بس یہاں تک لانے کے بعد اگلے مرحلے تک جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو کیفیت ہے نا ذکر کی، اس کے مختلف درجات ہیں شدت و ضعف کے اعتبار سے، اور یہ کیفیت مجھ میں کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ یہ تنہا نہیں آتی ہے، یہ مجھ میں محبت کو شدید کرتی ہے۔ کسی ایک چیز کا ذکر اگر آپ دن میں کئی مرتبہ کریں، آہستہ آہستہ محسوس کریں گے دل اس طرف متمائل ہے، میلان پیدا کر چکا ہے۔ یا برعکس اگر کسی کی محبت میں گرفتار ہوں تو دن میں کئی مرتبہ اس کا ذکر کریں گے، دوسرے ذکر کر رہے ہوں گے، آپ خوش ہو رہے ہوں گے۔ ذکر کی کیفیت محبت کو ساتھ لے کے آتی ہے۔ محبت اور ذکر ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ جتنی زیادہ محبت شدید ہو جائے ذکر اتنا شدید ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا زیادہ ذکر ہو جائے محبت اتنی شدید ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ ایک دوسرے کو تکامل عطا کرتی ہیں۔ جتنی محبت اتنی دفعہ آپ یاد کریں گے، جتنی زیادہ یاد میں مبتلا ہوں گے اتنی زیادہ محبتیں زیادہ ہو جائیں گی، اتنی زیادہ محبتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ آپ محسوس کریں گے کہ کوئی بھی نام لے رہا ہوگا آپ کے محبوب کا، خداوند متعال کا، اہل بیت علیہ السلام کا، آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا حضرت ابراہیم کے بارے میں خدا سے، غالباً حضرت جبرائیل ہی نے پوچھا اگر کسی اور فرشتے نے نہیں، تو پوچھا کہ خدایا یہ بندہ تجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ کہا جاؤ ذرا دیکھ لو۔ ایک مرتبہ آئے، ایک ٹلے پہ کھڑے ہوئے اور کہا سبوح قدوس، بعض نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم متوجہ ہو گئے، کہا تو میرے محبوب کا نام لے رہا ہے، ایک مرتبہ نام لے دوبارہ، یہ آدھا ریوڑ بکریوں کا تجھے دے دوں گا۔ محبوب کا نام سننے میں لذت آ رہی تھی، انہوں نے کہا دوبارہ نام لے، باقی ریوڑ بھی تجھے دے دوں گا۔ محبوب کی یاد میں مبتلا ہو جائے گا، محبوب سے محبت، جیسے ہی اس محبت میں گرفتار ہوگا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی کوشش ہوگی کہ جس طرح سے میں اس کی محبت میں گرفتار ہوں کسی طرح پتہ چل جائے یہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بھائی ابھی ہم میں سب میں یہ کوشش ہے نا، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں نا کہ میں اپنے مولا کو اچھا لگتا ہوں یا نہیں۔ فرض کریں اگر بتا دیں امام زمان علیہ السلام، اگر کہہ دیں کہ مجھے تم اچھے لگتے ہو، کیا کیفیت ہوگی ہماری؟ امام حسین علیہ السلام آ کے کہیں مجھے تم اچھے لگتے ہو، یہ محبوب سے یہ سننے کی خواہش ہوتی ہے انسان کو۔ اسی کا اعلان آغا مصباح یزدی کے بقول، اسی کا اعلان قرآن میں خدا نے کیا تو فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری یاد میں مبتلا ہو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم میری یاد میں مبتلا ہو جاؤ میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ بس یہ میرے اندر پیدا ہو جائے گی خواہش کہ میرا محبوب، میں اس کی یاد میں رہتا ہوں، کیا وہ بھی میری یاد میں رہتا ہے؟ کیا وہ بھی مجھے یاد رکھتا ہے؟ کیا وہ میرے سے محبت رکھتا ہے؟ ایک یہ خصوصیت پیدا ہوگی۔ دوسری کیا ہوگی؟ دوسرا یہ ہوگا کہ آٹومیٹیکلی خود بخود مجھے ہر وہ چیز اچھی لگنا شروع ہو جائے گی جو میرے محبوب کو اچھی لگتی ہے۔ محبت اس کیفیت کا نام ہے۔ وہ کپڑے اچھے لگیں گے جو محبوب کو اچھے لگتے ہیں، وہ پہنوں گا جو اسے اچھا لگتا ہے، ویسے بال بناؤں گا جیسے اسے اچھا لگتا ہے، ویسی داڑھی رکھوں گا اگر رکھنا چاہوں جیسے اسے اچھا لگتا ہے، وہ بات بولوں گا جو اسے اچھی لگتی ہے، وہ کھانا کھاؤں گا جو اسے اچھا لگتا ہے۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے بارے میں ہے، ایک غذا تھی دریائی، صرف اس وجہ سے انہوں نے کھائی وہ کہ رسول خدا نے ایک مرتبہ کھائی تھی یا رسول خدا کو پسند تھی، اس لیے آقا محمد حسین طباطبائی نے زندگی میں ایک مرتبہ اس کو حد عقل کھایا، اس لیے کہ میں وہ چیز کھا لوں جو میرے محبوب کو اچھی لگتی تھی۔ وہ کھائیں گے جو انہیں پسند ہے، وہ کہیں گے جو انہیں پسند ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو ہم علی کی سیرت پہ چلنے والے ہو جائیں گے۔
آپ سوچیں تو کیا کنیکشن ہے دو چیزوں میں. لو اجتمع الناس علی حب علی لما خلق اللہ النار. اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے خدا آگ کو خلق ہی نہ کرتا. کیوں خلق نہ کر؟ اگر میں یاد علی میں مبتلا ہو جاؤں اور یاد علی مجھے حب علی تک لے جائے کہ لے جاتی ہے، اگر لے جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں علی کے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤں گا. وہ چیز اچھی لگے گی جو مولا کو اچھی لگتی ہے. کیا ضرورت ہے پھر جہنم کو خلق کرنے کی؟ کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی جہنم کو خلق کرنے کی. دو چیزوں میں کنیکشن ہونا چاہیے نا. حب علی پہ جمع ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ آگ نہ بنائی جائے، جہنم نہ بنائی جائے. کیسا وہ کیا کنیکشن ہے؟ مجھے ایسا سمجھ میں آتا ہے. ایک درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام. میں ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤں گا، مجھے اچھا لگے گا ان کے پیچھے چلنا. مشکل نہیں سمجھوں گا، اس میں جتنی تکلیفیں آئیں گی وہ بھی اچھی لگیں گی. من احبنا اہل البیت فلیستعد للبلاء. جو بھی ہم سے محبت کرتا ہے اسے آزمائش کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. خود اہل بیت نے کہا ہے. ان سے پھر محبت جب ہوگی اور خالص ہوگی تو پھر یہ نہیں سوچوں گا خدایا میں تو مجلس میں بھی گیا تھا، میں نے نماز بھی پڑھی تھی، اہل بیت سے محبت بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے مشکلات آ رہی ہیں. نہیں، یہ نیچرل ہے، طبیعی ہے کہ اس محبت کے بعد مجھ سے آزمائش لی جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ مجھ سے آزمائش نہیں لی جائے گی. وہ آزمائش بھی مجھے پھر بری نہیں لگے گی. وہ آزمائش بھی. ابن قوا نام کا ایک شخص ہے، ایک مرتبہ مولا کے پاس آ کے کہتا ہے محبت کرتا تھا، حبشی تھا، محبت کرتا تھا. مولا سے آ کے کہتا ہے مولا مجھے پاک کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے گناہ کیا ہے، چوری کی ہے، مجھے پاک کر دو. مولا نے، اگر کوئی شخص خود جا کے اس طرح سے اقرار کر لے تو اسلام کی اور حاکم کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے بہرحال، اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسے کسی طرح سے ہٹا دیا جائے. مولا نے کہا ممکن ہے جس جگہ سے تم نے چوری کی تھی وہ جگہ کھلی ہوئی نہ ہو، یعنی وہ کھلی ہوئی جگہ تھی، بند نہیں تھی. اس نے کہا نہیں مولا بند تھی، میں نے اس سے چوری کی ہے اس جگہ سے. کہا اچھا ممکن ہے ایسی اتنی مالیت نہ ہو کہ جس کے بعد انگلیوں کو کاٹا جاتا ہے، حد جاری کی جاتی ہے. 24 کے قریب شرطیں ہیں. ہمارا مذہب اس طرح سے نہیں ہے کہ بس چور کو پکڑا اور ہاتھ کاٹ دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسلام نے 24 کے قریب شرطیں رکھی ہیں. اس نے کہا نہیں مولا وہ مالیت بھی زیادہ تھی، مجھے پاک کر دیں، میں چاہتا ہوں یہیں پر کفارہ ہو جائے میرے گناہوں کا. جب اس نے تیسری مرتبہ اقرار کیا مولا نے حد جاری کی، انگلیاں کاٹ دی. اس نے اپنی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں اٹھائیں اور بازار میں چلا گیا، جا کے کہہ رہا تھا قطع یمینی امام المتقین قائد الغر المحجلین یعصوب المؤمنین. میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو متقین کا امام ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو یعصوب المؤمنین ہے. امامین حسنین علیہ السلام نے دیکھا، واپس آئے، امام علی علیہ السلام کو بتایا مولا وہ جس کی انگلیاں کاٹی ہیں وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. مولا نے ایک مرتبہ اسے بلایا، جب بلایا پوچھا کیا کر رہے تھے؟ کہا بربنائے عدل کاٹی ہیں، عدل ہے کہ اور حق ہے کہ آپ کے فضائل پڑھوں، آپ ہی کے فضائل پڑھ رہا ہوں. امام کی حدیث ہے اگر ہم اپنے محبین کی ناک تلوار سے کاٹ دیں، ناک کاٹنے کا مطلب کیا ہے کہ جہاں جاؤں گا تو لوگ پوچھیں گے یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، مجھے پسند بھی نہیں کریں گے. چہرہ بہت خوبصورت بھی ہوا، ناک کٹ جائے گی تو اچھا نہیں لگے گا. مولا نے کہا میں اگر اپنے محبین کی ناک کاٹ دوں تب بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے. منافق کو اگر ساری دنیا بھی دے دوں تو مجھ سے محبت نہیں کرے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ محبت کچھ لینے کے لیے نہیں ہوتی ہے، محبوب جیسا بننے کی خواہش ہو جاتی ہے دل میں. انسان کہتا ہے کسی طرح سے میں اسے اچھا لگنے لگوں، کسی طرح اس کی صفات کی جلوہ گاہ بن جاؤں. وہاں پر یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کیا مشکلات آ رہی ہیں. تو یہ اگر ہمیں محبت حاصل ہو گئی پھر کیا ہوگا؟ پھر دل میں ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا، کسی طرح سے ان جیسا بن جائیں. کس کو حاصل ہوئی تھی یہ محبت؟ سلمان کو. اتنی شدت پیدا کر گئی تھی یہ محبت کہ اس جگہ پہنچے جہاں رسول خدا نے کہا منا اہل البیت، یہ اہل بیت کی جلوہ گاہ بن گئی ہے. وہ صفات جو اہل بیت کی ہیں کسی نے دیکھنی ہو تو اس عاشق میں دیکھ لے، اس محب میں دیکھ لے. اہل بیت کی صفات کی جلوہ گاہ ہو گئے. ہمارے ساتھ بھی یہی ہو جائے گا.
ہمارے ساتھ بھی یہی ہو جائے گا. بس ضرورت یہ ہے کہ ہم یہ محبت کو حاصل کر لیں، یعنی ان کے ذکر کو حاصل کریں، کوشش کریں اس ذکر سے ہم منقطع نہ ہوں. اس لیے ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ذکر کی کیفیت ہے یہ بہت رقیق ہوتی ہے، بہت باریک ہوتی ہے. ذرا سی توجہ ادھر ادھر کریں گے تو خود کو آپ اپنے آپ کو کٹا ہوا دیکھیں گے. بعض اوقات ہم خود اپنے آپ کو کاٹ لیتے ہیں، بعض اوقات ہم خود اپنے آپ کو جڑنے نہیں دیتے ہیں. اس کیفیت کو اگر حاصل ہو جائے اسے محفوظ کرنا چاہیے. فرض کریں امام کی طرف توجہ حاصل ہو گئی اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے، کہ خدا کرے ہمیں توجہ حاصل ہو جائے کاملاً. اس کے بعد جب یہاں سے نکلیں گے تو اپنے ہاتھ سے اسی کیفیت کو ضائع نہ کر دیں. یہ نہ ہو کہ فوراً باہر نکلتے ہی ضائع ہو جائے، نہیں، گھر تک واپس لے جائیے اس کو. گھر میں بھی ہوں، ڈرائیو بھی کر رہے ہوں، توجہ کہیں نہ کہیں خدا کی طرف ہو. گھر بھی پہنچ جائیں، بیگم سے بات کر رہے ہوں، توجہ خدا کی طرف ہو. کل آفس تک اگر سنبھال سکیں، نہ ہو سکے تو دوبارہ اپنے آپ کو کوئی طریقہ ڈھونڈے کہ کس طرح سے اس محبت میں، اسی ذکر میں دوبارہ لے جاؤں. اہل بیت ہمیشہ اسی ذکر میں رہتے تھے، ہمیشہ. نہ فقط وہ، اہل بیت کے گھر کے بچے اسی طرح سے تھے، اہل بیت کے گھر کے بچے اسی طرح سے تھے، یاد خداوند متعال میں رہتے تھے ہمیشہ. جناب سکینہ کے بارے میں 4 سال کی تھی، 4 سال کی، لیکن یاد خداوند متعال میں رہتی تھی. جناب زینب بچپنے کے عالم میں تھیں، ظاہری طور سے یاد خدا میں رہتی تھی. ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام کے پاس بیٹھی تھیں، امام علی علیہ السلام نے کہا کہیے 1، بی بی نے کہا 1، کہا کہیے 2، تو دیکھا کہ اب نہیں کہہ رہی ہیں 2. ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام نے پوچھا 2 کیوں نہیں کہہ رہی ہیں؟ دیکھیے جب ہم بچوں کو گنتی سکھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ 1 پینسل، 2 پینسلز، 3 پینسلز. صرف 1 2 3 نہیں سکھاتے، ایک چیز ہوتی ہے جسے گنا جا رہا ہوتا ہے. کہا کہیے 1، انہوں نے کہا 1، کہا کہیے 2، تو نہیں کہہ رہی تھی. امام نے پوچھا 2 کیوں نہیں کہہ رہی؟ کہا جس زبان سے میں نے 1 کا اقرار کیا ہے اس سے 2 کہتے شرم آتی ہے. چھوٹی سی بچی، توجہ کہاں ہے؟ گنتی سیکھتے وقت بھی توجہ خدا کی طرف ہے. یہ بچپنے کے عالم میں اس طرح سے تھی یہ شخصیات. اہل بیت اس طرح سے ہیں. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ بھی اسی طرح سے تھی، یاد خدا میں رہتی تھی. یا یاد خدا میں رہتی تھی، یا خدا کی سب سے بڑی نشانی امام حسین کی یاد میں رہتی تھی. انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے متعلقات، اس کے آثار سے بھی محبت کرتا ہے. وہ متعلقات جتنے زیادہ ہوں، شدید ہو جائیں، جتنا قریب لے جاتے ہوں اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے. آپ جس سے محبت کریں گے اس کی تصویر بھی اچھی لگے گی، اس سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اچھے لگیں گے. خدا سے حقیقی محبت یہ ہے کہ خدا کی سب سے بڑی نشانیوں سے محبت کی جائے. رسول سے حقیقی محبت یہ ہے کہ رسول کے اہل بیت سے محبت کی جائے. وہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے جو رسول سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہو، خدا سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہو لیکن اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو. بالکل اسی طرح سے محبت جس طرح سے رسول سے رکھتا ہے وہ جھوٹا ہے. تو جناب سکینہ ہمیشہ یا یاد خدا میں رہتی تھیں یا یاد امام حسین علیہ السلام میں. امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، عاشور کے بعد لوگوں سے بات نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، نظریں جھکی ہوئی ہوتی تھیں، یا شاید توق کی وجہ سے جھکی ہوتی تھی یا شرم کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوتی تھی. میں مقتل کے جملے دیکھ رہا تھا، یا قرآن پڑھتے رہتے تھے یا ذکر کرتے رہتے تھے، ذکر خداوند متعال میں مشغول رہتے تھے. جناب سکینہ اسی طرح سے اتنی شدت سے متوجہ تھیں امام حسین علیہ السلام کی طرف کہ اپنے سے غافل ہو گئی تھیں، اپنی طرف توجہ نہیں رہی تھی. دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم لوگ پریشان ہوں، کوئی کام کر رہے ہوں، ہمارا بچہ اگر چھوٹا سا بچہ ہے وہ اسے ایک چیز چاہیے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا باپ بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، وہ درمیان میں اپنی طلب کو بیان کرتا رہتا ہے، کہتا ہے بابا مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، بولتا رہتا ہے. یعنی جو اسے جس چیز کی طرف توجہ ہے اس کی وہ کہتا رہتا ہے. بی بی اس طرح سے نہیں تھی. بی بی
اپنی توجہات صرف امام حسین کی طرف رکھتی تھی. جس وقت عصر عاشور پانی آیا تھا نا خیموں میں، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ایک کوزہ جناب سکینہ کو دیا. جناب سکینہ نے اٹھایا تو اپنی پیاس بھول چکی تھی. اجرکم اللہ، اپنی پیاس بھول چکی تھی. ایک مرتبہ کوزہ اٹھایا، مقتل کی طرف دوڑنا شروع کیا. جناب زینب نے کہا بی بی کہاں جا رہی ہو؟ کہا بی بی میرا بابا بڑا پیاسا تھا. اجرکم اللہ، یعنی کیا؟ یعنی اپنی پیاس بھول گئی. جب مولا کا گھوڑا خیمے واپس آیا تھا تو زین الٹی ہوئی تھی. امام حسین علیہ السلام کا خون گھوڑے پر گرا ہوا تھا. جب گھوڑا خیمے کے باہر آیا، سب بیبیاں باہر نکلی، ماتم کر رہی تھی. یہ چھوٹی سی بچی ماتم نہیں کر رہی تھی، آگے بڑھ کے کہتی ہے میرے بابا کے گھوڑے، میرا بابا مارا گیا، مجھے معلوم ہے. اتنا بتلا دے، اس کو مرنے سے پہلے کسی نے پانی دیا تھا؟ یا میرا بابا پیاسے ہونٹوں سے شہید ہو گیا؟ اہل بیت کے لیے بڑا مشکل تھا. امام حسین علیہ السلام کا پیاسا شہید ہونا اہل بیت کے لیے بڑا مشکل تھا. امام زین العابدین علیہ السلام نے جب قبر بنائی تھی امام حسین علیہ السلام کی، تو اپنے ہاتھ سے اوپر کیا لکھا تھا؟ ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا غریبا. یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا ذبح کیا گیا. دیکھیے جناب سکینہ کی توجہ کس طرف ہے. جناب سکینہ کی پوری توجہ اس طرف ہے، میرا بابا بڑا پیاسا تھا. اپنی پیاس ہی بھول گئی ہوں گی. سوچ رہی ہوں گی میں نے خیمے سے جاتے ہوئے دیکھا تھا میرے بابا کے ہونٹ بڑے خشک تھے. شام غریبہ میں یا 11 محرم کے دن امام حسین علیہ السلام نے اس بی بی کو وصیتیں کی، اپنی بیٹی کو وصیتیں کی. کہا ہے میری بی بی جب شیعوں سے ملنا انہیں بتانا میں پیاسا تھا. جب کبھی ٹھنڈا میٹھا پانی پیے میری پیاس کو یاد کر لیں. میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا مولا عام طور سے وصیتیں تو بڑے لوگوں کو کی جاتی ہیں، چھوٹے سے بچے کو تو کوئی وصیت نہیں کرتا ہے. آپ کیوں چھوٹی سی بچی کو اتنی سخت وصیت کر رہے ہیں؟ شاید مولا جواب دے میری بچی میری پیاس کے بارے میں بڑی پریشان تھی. میں نے اسی سے کہہ دیا لوگوں سے جب ملے تو ان سے کہیں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. شام غریبہ میں جناب زینب نے جناب ام کلثوم سے کہا اے ام کلثوم غضب ہو گیا. کہا بی بی کیا ہوا ہے؟ کہا وہ بچی جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی، وہ بچی جس کے بارے میں وصیتیں کرتے تھے وہ بچوں میں نظر نہیں آ رہی. ایک مرتبہ اندھیرے میں میدان کربلا کی طرف چلنا شروع کیا. تھک گئی ہوں گی جناب زینب، بچوں کو جمع کرتے کرتے تھک گئی. جلتے ہوئے خیمے سے امام زین العابدین کو بچا کے لے آئی تھی. تھکی ہوئی جناب زینب ایک مرتبہ میدان میں جا رہی تھی، آواز دے رہی ہوں گی رقیہ، سکینہ، ڈھونڈ رہی ہوں گی اندھیرے میں. ایک مرتبہ ایک ایسی جگہ پر پہنچی جو کچھ نشیب میں تھی. دیکھا نشیب میں ایک ایسا لاشا ہے جس کو جگہ جگہ سے کاٹا گیا ہے، جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا لاشا ہے. ایک ایسا لاشا ہے جس پہ پتھر بہت زیادہ ہیں، ایک ایسا لاشا ہے جس پہ تیر بہت زیادہ ہیں. اس لاشے کا سر کاٹ چکے ہیں، اس کے سینے کی ہڈیاں زمین سے برابر ہو چکی ہیں. ظالم کہہ رہا تھا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں نحن رززنا الصدر بعد الظہر، ہم وہ ہیں جس نے حسین کی ہڈیوں کو نرم کیا تھا. دیکھا بچی اس لاشے کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے. شاید آج پہلی مرتبہ سینے پر نہیں سو رہی تھی، اس لیے کہ تیر بڑے زیادہ تھے. پاس لیٹی ہوئی تھی. جناب زینب پاس گئی نا تو بچی کو پیار سے ہٹانے کی کوشش کی.
بچی نے کہا پھوپھی میں بابا کو چھوڑ کر نہیں آؤں گی، میں بابا کے پاس رہوں گی، بابا کو چھوڑ کر نہیں آؤں گی۔ ایک مرتبہ جناب ام کلثوم سے کہا ام کلثوم جائیے اس کی بڑی بہن کو بلا لائیے۔ جب بڑی بہن آئی پیار سے بچی کو جدا کیا، جدا کر کے جب واپس جلے ہوئے خیموں کی طرف جا رہی تھی نا، ایک مرتبہ بڑی بہن نے چھوٹی بہن سے کہا اے بہن، اے سکینہ، اے رقیہ، یہ جس لاشے سے تم لپٹی ہوئی تھی اس پہ سر نہیں تھا، تمہیں کیسے پتا یہ بابا ہے؟ ایک مرتبہ کا میں اندھیرے میں آواز دے رہی تھی بابا بابا، اس بے سر کے لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، سکینہ میرے پاس آ جا۔ یعنی امام حسین کہہ رہے ہوں گے سکینہ، رقیہ، فقط تجھے بابا کی تڑپ نہیں ہے، حسین بھی چاہتے ہیں تو پاس آ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس بی بی کی پوری توجہ امام حسین کی طرف تھی، امام حسین کی توجہ بھی بی بی کی طرف ہی تھی شاید۔ بازار کوفہ میں جناب زینب کہہ رہی تھی بھائی کے سر سے بھیا اس بچی سے باتیں کرو، اگر باتیں نہ کیا مر جائے گی۔ جب شام کی طرف جا رہے تھے رستے میں ایک جگہ پر وہ نیزہ جس پہ امام کا سر تھا وہ زمین میں گھس گیا، لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی، نہیں نکال سکے۔ شمر ملعون آگے بڑھا، ہاتھ میں تازیانہ تھا، تازیانوں سے جناب امام زین العابدین کو مارنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین نے بابا کی سر کی طرف دیکھا، بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہا زین العابدین میرے سینے پہ سونے والی جنگل میں گر گئی ہے۔ جناب زینب نے یہ سنا، اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، جنگل کی طرف بڑھی۔ کیا دیکھتی ہے؟ ایک بی بی ہے جس کی گود میں چھوٹی سی بچی سو رہی ہے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھ کے پوچھا بی بی تم کون ہو؟ یہ بچی بابا کے بعد سوتی نہیں تھی، یہ تمہاری گود میں کیسے سو گئی؟ ایک مرتبہ جواب دیا زینب یہ وہی گود ہے جس میں اس کا بابا سویا، جس میں اس کا بابا سویا کرتا تھا۔ بچی نے باپ کا جسم دیکھا تھا، لاش سے لپٹی تھی، سر نہیں دیکھا ہوگا، سر تب دیکھا تھا جب زندان میں خواب میں بابا کی زیارت ہوئی۔ جاگی تو کہا پھوپھی میرا بابا آیا تھا، کہاں چلا گیا؟ ایک مرتبہ اہل بیت نے گریہ کیا، یزید ملعون نے اپنے لوگوں سے کہا کہ حسین کا سر لے جاؤ، بچی کو دے دو۔ جناب مجتہدی تہرانی کہتے ہیں جب سر لایا جا رہا تھا جناب زینب دروازے میں کھڑی ہو گئی، کہہ رہی تھی سر نہ لاؤ، میں بچی کو چپ کرا دوں گی، سر نہ لاؤ۔ جانتی تھی یہ سر دیکھے گی تو مر جائے گی۔ ایک مرتبہ سر آیا، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اٹھایا ہوگا، گود میں رکھا ہوگا، کبھی گال میں گال رکھتی ہوگی، کبھی منہ چومتی ہوگی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی بابا یہ پیشانی پہ چوٹ کیسی ہے؟ بابا یہ خشک رگیں کس نے کاٹی ہے؟ بابا میں قید ہو گئی ہوں۔ ایک مرتبہ منہ پہ منہ رکھا، گال پہ گال رکھے، اس دار فانی سے چلی گئی۔ شاید وہی منظر تھا جو کربلا میں امام حسین علی اکبر کے لاشیں بھر کر رہے تھے، گال پہ گال رکھتے تھے، علی اکبر علی الدنیا بعد کلفہ۔